اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، چینل کے ناظرین سننے والوں السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضری تھوڑی سی دیر سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ بس کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں نہیں ہو سکا۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ میں نے کوشش کرنی تھی اس کو ریگولر رکھتا، لیکن چلیں سب سے جو آج کے لیکچر میں نے چیزیں بتانی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کے جسم میں 3 اعضاء ہیں، دل، دماغ، جگر۔ تو تحریکیں بھی 3 ہی ہیں، اور جو ہمارا دماغ ہے اس کی تحریک اعصابی تحریک کہلائے گی، اور اور دل کی وجہ سے دل چونکہ عضلہ ہے، عضلات ہے، ہم عضلات سے بولتے ہیں، تو یہ عضلاتی تحریک کہلائے گی۔ اور جگر کی تحریک، جگر ایک غدد کا سب سے بڑا غدد ہے، اور اس کی جو تحریک ہوگی وہ ہم غدی کہتے ہیں اس کو۔ جگر کی وجہ سے جو تحریک کہلائے گی وہ غدی تحریک کہلائے گی۔ اور یہ 3 تحریکیں ہو گئیں۔ اب اعصاب کی تحریک جب غدود کے ساتھ ٹچ ہوگی تو وہ اعصابی غدی تحریک کہلائے گی، اور اعصابی غدی دماغ کی کیمیائی تحریک ہے۔ اعصابی غدی دماغ کی کیمیائی تحریک ہے، اس میں بلغم پیدا ہوتی ہے اور خون میں جمع رہتی ہے۔ یہ اعصابی غدی تحریک کی خوبی کہہ لیں، صفت کہہ لیں، یا اس میں یہ چیز ہوتی ہے۔ ابھی اعصاب کی تحریک جب عضلات کے ساتھ جڑتی ہے، اعصاب کی تحریک جب عضلات کے ساتھ جڑتی ہے تو اس وقت یہ اعصابی عضلاتی کہلاتی ہے، اس وقت یہ اعصابی عضلاتی کہلاتی ہے۔ یہ تحریک دماغ کی مشینی تحریک ہے، اور اس میں بلغم پیدا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن خون سے تھوڑی تھوڑی وافر مقدار میں جو ہوتی ہے وہ نکل بھی رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اعصابی عضلاتی دماغ کی مشینی تحریک ہو گئی، مشینی تحریک اسے کہیں گے ہم۔ اس کے بعد عضلات کی اعصاب کے ساتھ جب عضلات کی تحریک ہوتی ہے تو عضلات کبھی اعصاب کے ساتھ ہوں گے، کبھی غدود کے ساتھ۔ جب اعصاب کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک کہلائے گی، اور اس میں خشکی، عضلات مطلب خشکی، یہ جو چیز پیدا کرتے ہیں عضلات، یہ خشکی پیدا کرتے ہیں اور یہ خشکی خون میں جمع رکھتے ہیں۔ عضلاتی اعصابی تحریک دل کی کیمیائی تحریک ہے، اور کیمیائی تحریک میں خون میں خشکی جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب عضلات غدود کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر عضلاتی غدی تحریک ہو جاتی ہے۔ اس میں جو خشکی پیدا ہو رہی ہوتی ہے خون میں، وہ جو زیادہ مقدار پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عضلاتی غدی تحریک ہے، اور یہ عضلات کی مشینی تحریک ہے، عضلات کی مشینی تحریک۔ پھر اس کے بعد جب غدی تحریک شروع ہوتی ہے تو غدی کبھی عضلات کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی اعصاب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی غدی تحریک عضلات کے ساتھ ہوگی تو غدی عضلاتی تحریک کہلائے گی، اور غدی عضلاتی تحریک میں جو غدی تحریک صفرا پیدا کر رہی ہے وہ خون میں جمع ہوتا رہتا ہے، اور غدی عضلاتی تحریک غدود کی کیمیائی تحریک ہے، یعنی اس میں پیدائش ہو رہی ہے صفرا کی اور وہ خون میں جمع ہو رہا ہے، یہ غدی عضلاتی تحریک ہوگی۔ اس کے بعد جب غدود اعصاب کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ غدی اعصابی تحریک کہلائے گی۔ غدی اعصابی تحریک میں صفرا اسی طرح پیدا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خون سے اخراج بھی اس کا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ یوں سمجھ لیں کیمیائی تحریک رطوبتیں پیدا کرتی ہیں، اور جو مشینی تحریکیں ہیں وہ رطوبتیں خارج کرتی ہیں، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج، یعنی کہ ایک مناسب مقدار کو روک کے رکھتی ہیں خون میں جو ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ خون سے نکالتے رہتے ہیں۔ اس طرح 3 تحریکوں سے 6 تحریکیں ہو گئیں۔ اب ہم اپنے اگلے جتنے بھی لیکچر ہوں گے ان میں 6 تحریکیں زیر بحث
لایا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسانی جسم میں 6 تحریکوں کے مقام۔ انسانی جسم میں 6 تحریکوں کے مقام۔ سب سے پہلے جو اعصابی غدی تحریک ہے، یعنی اعصاب کا غدود کے ساتھ جڑ جانا، وہ جو غدی تحریک ہے وہ ہمارے بائیں گردے سے لے کے نیچے پاؤں تک اعصابی غدی تحریک کا مقام ہے۔ اور جو ہماری اعصابی عضلاتی اعصاب کی مشینی تحریک، وہ ہمارے یہ سر کا یہ حصہ ناک سے یوں کریں، یوں 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 یوں، تو یہ والا حصہ دایاں کان اس میں آئے گا، دائیں آنکھ آئے گی، اور یہ حصہ سارا دایاں جبڑا، دایاں اوپر والا، نیچے والا، اور یہ ساری چیزیں، یہ گردن تک، یہ سارا اعصابی عضلاتی تحریک آئے گی۔ اس کے بعد عضلاتی اعصابی تحریک، یہ بازو، یہ حصہ، یہ جگر تک، گردے سے اوپر کا جو حصہ بنتا ہے دایاں، اس میں پھیپھڑا بھی آ جاتا ہے، جگر بھی آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے عضلاتی اعصابی تحریک میں آئیں گی۔ اور دایاں گردہ، اور اس کے بعد دائیں ٹانگ اور نیچے پاؤں تک، یہ ہماری عضلاتی غدی تحریک میں آئیں گی، عضلاتی غدی تحریک میں۔ اور یہ حصہ ناک سے بائیں حصہ، بائیں آنکھ، بایاں کان، بایاں جبڑا، اوپر والا، نیچے والا، دانت، اور یہ گردن کا حصہ، یہ سارا غدی عضلاتی تحریک میں آئے گا۔ اور اس گردن سے لے کے نیچے یہ بازو، اور یہ گردے سے اوپر اس میں تلی بھی ہے، دل بھی ہے، بایاں پھیپھڑا بھی ہے، یہ ساری چیزیں غدی اعصابی تحریک میں آئیں گی۔ یہ 6 تحریکیں انسان کے جسم کے اندر ان کے مقام ہیں۔ یہ آج کا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں آپ نے صرف یہ چیزیں دیکھنی ہیں، اور جدھر اب آپ کے تکلیف ہوتی ہے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ دل کا حصہ ہے، یا جگر کا حصہ ہے، یا دماغ کا حصہ ہے۔ اس سے علاج میں، تشخیص میں، اور پھر سمجھ بوجھ میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ میرا آج کا لیکچر یہی ہے۔ چونکہ مصروفیات زیادہ ہونے کی وجہ سے میں لیکچر بہت کم دے سکا ہوں، بہت لیٹ ہو گیا، درمیان میں فاصلہ بڑھ گیا۔ کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں وقفہ ہمارا کام ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ مجھ پہ، آپ پہ رحم کرے، اور آپ کے صدقے مجھ پہ رحم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔